السلام علیکم ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زائد اپنے باپ کو پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار و تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں جا کر ان کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کنویں میں ان کو بچا لیا اور ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیرہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ چکا ہے؟ یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بیٹھا دیا تو ایک پیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشکبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا صحیح سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی نہیں پھٹا ہوا۔ یہ لوگ کرتے میں خون تو لگا لائے تھے لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور فریب کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھ دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ سورہ یوسف، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں یعنی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب آپ کے حسن و جمال کو اس نے دیکھا تو بیشی حاضہ غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جا کر دیکھا کرتے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ڈر سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار خزائی کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دونوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار میں ایک بے حد ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں بازار میں لے کر پہنچ گئے ہیں، تو عزیز مصر نے بازار پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے جا کر زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ رکھو، اور اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دیکھ کر بھاگے تو زلیخا نے پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑا تو آپ بھاگ نکلے۔ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے اس وقت عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے یا کوئی اور سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ سورہ یوسف ترجمہ۔
اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے ترجمہ۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطاوار ہے۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگیں عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، بولی یہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت نے عزیز مصر سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھے اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی جو 100% سچ ثابت ہوئی۔ پہلا خواب یہ تھا، میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرا خواب یہ تھا، میں نے دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں کہ کھا رہے ہیں اس میں سے پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید املیک نے خواب دیکھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، یہ 7 کوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں کو اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پرشاں کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، جس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ کہا کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد جیل خانے سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائیں تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامنی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ کہا سالی کے بعد یہ مشورہ اور وزراء سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی اموار اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کے انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناج اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے تمہارا ایک اور بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں گے اور اپنی نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ ہوگے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اس سے اگلا قصہ ہم اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔
اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔